السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اس کے معنی ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اور آپ کا رب يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا فرماتا ہے وہ اختار، اور جسے چاہے اس میں سے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ۔ شعبان المعظم کے بہت سارے فضائل ہیں، جس کو سردار اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں سے چند فضائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، رمضان المبارک گناہوں سے بالکل پاک و صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد مبارک ہے، رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس مہینے میں غفلت کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہو تو میں روزے دار رہوں۔ محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں روزے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رجب کے مہینے کی فضیلت اور مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت دوسرے تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ جتنے بھی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں، جیسے مشہور کتابیں ہیں زبور، تورات، انجیل اور دیگر جو بھی کتابیں ہیں آسمان، تمام آسمانی کتابوں پر جیسے قرآن پاک کی فضیلت ہے، ایسا ہی تمام مہینوں پر رجب کے مہینے کی فضیلت ہے۔ شعبان کی فضیلت اور مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے، تمام انبیاء پر جیسی میری فضیلت ہے، ایسے ہی شعبان المعظم کی فضیلت تمام مہینوں پر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام کائنات پر ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں بالکل صاف انداز میں مہینوں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حدیث پاک میں ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا
حکام یعنی حاکم قیدیوں کو طلب فرماتے اور جس پر حد جاری ہونا ہوتی یعنی جو سزا کے مستحق ہوتے تو ان کو سزا دیتے، باقی سب کو آزاد کر دیتے، یعنی جو بھی فیصلہ ہو شعبان میں ہی کر دیتے۔ اور آپ ہی نے روایت فرمائی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عبادت میں مشغول ہو جاتے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، کثرت سے عبادت میں لگ جاتے، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تاجر ہوتے اگر دوسروں کو کچھ قرض دینا ہوتا تو قرض دے دیتے، اور دوسروں سے کچھ قرض آنا ہوتا تو اس کو اصول کر لیتے، اور رمضان سے پہلے اپنے تمام کاروبار کا حساب کتاب کر لیتے، اپنی مال کی زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں ہی نکال دیتے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند شروع ہوتے ہی عبادت میں لگ جاتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یہ معمول تھا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ اور حدیثوں میں موجود ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اتنے زیادہ روزے رہتے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رہتے جتنے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے۔ تو محترم حضرات، اور دوسرے بھی بہت سارے فضائل ہیں شعبان المعظم کے، یہ چند فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس مہینے کی فضیلت ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔